الحمدللہ علی کل واستغفر اللہ واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. مل کے بابا سے بولیں صلوات. اس پاک ذکر مالک کریم محترمین منتظمین معاونین سارے استعمال شرکا سادت نہیں بلکہ اس کی تیرد حرفات نو بلا تفریق رنگ ناسل مذہب مسلک اس کریم شہنشاہ دی معرفت حقہ نصیب فرماوے جدی پاک ناڑن دی ٹھوکر نال آج بھی سورج طلوع. اس دعا دی قبولیت اپنی تمام نیک دلی دعاؤں دل وچ رکھے انہاں دی قبولیت واسطے محروم عظمت دور ہونے واسطے جتنا حد چاہ سکتے ہو خلوص دل نہ لکھا بند کر کے شہنشاہ معظم ہادی دوران منتقم علیبا حضرت حجت خدا آیت اللہ العظمی کبریٰ سرکار امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الکریم دے نورانی ظہور دی تاجیر واسطے گھبرا کے نہیں شرما کے نہیں نماز تو وٹا واجب سمجھ کے جتنا سینے طاقت ہے ایمانداری نال اتنا بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمة الابدیة علی اہلہا. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مل کے صلوات. دعا ہے جلدی تو پہلے وہ کریم آوے جدی ایک جھلک کائنات دے ہر مومن سید دی ہر بیماری دا علاج اسلام دے ہر مسئلے دا جواب او دی ایک جھلک جس نو اچھا اللہ سمجھ نہیں آیا او دی ایک جھلک سمجھا چھڑ جس نو اجے نبی پاک دی سیرت سمجھ نہیں آئی او دی ایک جھلک نال پتہ لگ جانا نبی اٹھتا کینے ہیں پاندے کینے ہیں بولدے کینے ہیں ہسدے کینے ہیں. جلدی تو پہلے میرا کریم آوے جلدی تو پہلے آوے شہنشاہ معظم ہادی دوران نظر کرم توڑے پل پل شامل حال ہوئے. قلب کی تھی اللہ رب العزت نے انسان بناون تو بعد انسان نو بے مہار نہیں چھڑے بلکہ اللہ نے سافٹ ویئر ایسا رکھا کہ اس نو پل پل ہادی کی ضرورت ہے. یہی وجہ اللہ نے سب تو پہلا جڑا انسان بنایا عام انسان نہیں سی ہادی ایسی فرمایا پہلے ہادی پھر رہی. طلب کی تھی حضرت آدم دے زمانے ظلم ہویا حضرت آدم نے اپنی با کردار اولاد حضرت حابیل دی اولاد حضرت ہبت اللہ دی اولاد فرمایا کہ جنگلے تر جاؤ انتظار کرو توڑا نجات دہندہ آوے دا. پوچھا گیا ماسمو دا نام کی ہونا فرمایا اسمہو ادریس
وہ نام ادریس. پھر پورا زمانہ انتظار دا گزریا. پھر حضرت ادریس آ گئے. حضرت ادریس نے دسیا کہ میں تھوڑا ہادی ہاں, نجات دہندہ ہاں, مگر منتقم نہیں. گل سمجھے؟ میں چلیا, میرے بعد تھوڑا نجات دہندہ ہونا. کون؟ اسمہ نوح ہونا. حضرت نوح آ گئے. لوگاں سمجھیا, مومنہ سمجھیا مشکلاں کھٹ گئی ہیں, ساڑھے بدلے لوے دا. حضرت نوح آئے. سرکار تسی نجات دہندہ؟ فرمایا ہاں, میں صرف نجات دہندہ اتنا ہی ہاں کہ تواڈے عقیدے نو خرابیاں تو نجات دیں. تواڈا اصلی نجات دہندہ تے منتقم کچھ اور ہے, کوئی اور. حضرت نوح گزر گئے. حضرت نوح گزردی آنکھیا کہ میرے بعد پھر نجات دہندہ ہوں. معصومو فرمایا اسمہ ابراہیم. اور پھر نمرود جدا عروج تے پہنچیا, مومن چیخے کہ پروردگارا روح ہست تیرا ذکری مکن آلا, بھیج اپنا نجات دہندہ. پھر حضرت ابراہیم آ گئے. اور آئے کتوں؟ نمرود دے ویڑے چ. انجے ہی ہے نا. پھر جناب ابراہیم تو چلے. فرمایا تھوڑا نجات دہندہ ہونا. نام فرمایا یوسف. پھر جناب یوسف نے آ کے سرکار ابراہیم دی اولاد نو او عروج بھی کھایا. مومنہ دی مشکلہ مک گئی. آکھن لگے تو ہی ساڑا نجات دہندہ اصلی مالک. سرکار یوسف نے اپنے لاکڑ کڑیا. لاکڑ کڑ کے فرمایا اے تے صرف میں تے صرف وہ دے نام دی برکت. ہادی ضرور ہاں مگر منتقم نہیں. عالم اسلام دے کتابیں لکھے ہویا جڑا جناب یوسف نے لاکڑ پایا ہویا, وہ جدو قوم نے وکھایا تے وہ تے صرف ایک ہی لفظ لکھے ہویا, الموعود. فرمایا منتقم میرا ہادی نہیں, میرا وعدہ ہے. اسی وجہ تو کال عرض کیتا اللہ نے قرآن بار بار فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے دی کدے مخالفت موعود آ کے ہی جانی جدا وعدہ ہے. پھر حضرت یوسف نے آخری ٹائم اپنے بیٹے جناب ابراہیم نو اور دوسرے بیٹے نو سٹ کے آکھیا بیٹا راواں نو سٹ کے آکھیا کہ ہن تہاڈا حال خراب ہونا, تہاڈے تے ظلم ہونے, تسا غلام بن جاسا, تہاڈے نجات دہندہ ہونا. معصومو فرمایا اسمہ موسیٰ. وہ دا نام کیا ہونا؟ اور ایک یاد رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے باپ دے وچ ایک بڑا دکھ ہویا مومناں, بڑا دکھ ہویا. عجیب نہیں ہے کہ سرکار موسیٰ نے آسان سمندر پھاڑیا. توجہ, آسان سمندر پھاڑیا, پھٹ گیا. انہاں کہا ایک راہ نہیں 12 قبیلے, 12 راہ. سرکار نے اشارہ کیتا 12 رستے. انہاں آکھیا نہیں وچ روشن دان بھی ہون تاکہ ویکھیے کوئی ساڈے تو اگے نہ نکل جائے. روشن دان بھی بن گئے, پار تر گئے, اتھے جا کے بچڑا بنا لیا. سمندر وچوں نکل گئی بچڑا بنا لیا. حضرت موسیٰ دا دین چھڈ دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک دھوکہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا دھوکہ ہویا؟ سامری کا نام کسی نے خبر ہے؟ 6ویں شہنشاہ علیہ اعلیٰ فتحیت الصلاۃ سارے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار کو پوچھے کہ سرکار یہ عجیب ہے کہ جی انہوں نے پیر خشک نہیں ہوئے, انہوں نے سامری کے بچے نو سجدہ کر لیا. حضرت موسیٰ کا دین چھڑ دیتا. فرمایا حضرت موسیٰ شکر واسطے پہاڑ تے ٹر کدو آمدہ 30 دن بعد. 30 دن گزر گئے, حضرت موسیٰ نہ آئے. میں امام دی حدیث پڑھ لگا, حضرت موسیٰ نہیں ہے. قرآن بھی آ
کہ اللہ رب العزت نے 10 دن فرمایا 30 دن تیری مرضی تے 10 دن میرے رب دی مرضی 40 دن رہے انہوں 10 دن ہے سن انہوں سامری اٹھیا وہ آخیا جناب وہ غلط ایسی اس لیے تے میں نہیں جاتے کنجی آخیا کیونکہ سامری دا نام بھی موسیٰ نہیں پریشان نہیں ہونا یہ تو عبرت رہنی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے صاحبان بصیرت قصے نہیں ہیں یہ عبرت واسطے ہیں قرآن کیونکہ سامری دا نام بھی کیا ہے نہیں تو سارے نہیں بولے پریشان ہو گئے سامری دا نام بھی موسیٰ ہے اس آکھیا اصلی موسیٰ میں اس تو پوچھ لو میرا نام موسیٰ 40 بندیاں نے گواہی دیتی اسمہ موسیٰ 40 بندیاں دی گواہی تے لوگاں نقلی موسیٰ میں نجات ہندہ مان لیا اصلی نو چھڑ دیتا تو گل سمجھ آئیے جڑے مومن ہے سن مومن انہاں آکھیا توڑی گواہی مان لے یہی موسیٰ ہے یہ تا خالی نہ ہوئے دا ساڑھے نجات ہندہ نہیں اس سے سمندر پھاڑیا ہو جی وہ تو کوئی جادو ہے تیرے کو ہو سکے موج دے کیا ہو سکے لے ہو سونا بعد بٹھی ہے میں سونے دا بچڑا بنائنا بولے دا اور پھر بولیا بولو تو سدے بولو تو سکڑا بچڑا ہی بولیا بچڑا کننے بولیا ٹیکنیک نال سائنس نال آج بھی یہ جتنے بھی بانسلیاں وغیرہ یہ وہ بنتی ہیں نا یہی سینس ہے اگر کوئی بڑی شے بنا کے رکھ چھڈو ایسے مقام دے جتھا ہوا نہ رکے او دے ہولز دے سلسلہ بنا کے او دے وچ ہوا گزر دیا تو بڑی آواز آوے تو گل سمجھ آئیے یعنی یہ خیال کرے ہے اس دور وچ بھی کچھ لوگ ہیں جنہاں دی منابر تے قسمہ چاہ کے لوگ آ کرن قرآن چاہ کے آ کرن گواہیاں دے رہن اے ہے امام دھوکہ نہیں کھانا امام وہی ہے جڑا پردہ غیب تے بیٹھا یا کتنے نہ ہوئے اللہ اکبر یا رسول حضرت موسیٰ نے نجات دیتی قوم فرعون تو چھڑایا قید جو چھڑایا انجے جی بڑی لمبی کہانی ہے لوگ پوچھتے رہے تو ہی ساڑھا منتقم پر میں ہادی ہوں منتقم نہیں منتقم وہ ہے جدہ میں نہ لیا تو سمندر پھٹ گیا میں منتقم نہیں منتقم ہوئے وہ تو میرا بھی منتقم وہ کائنات دا منتقم وہ منتظر ہے ایسی سارے منتظر حضرت موسیٰ جڑن لگے پھر بڑیاں خطرناک پیشن گوئیاں دی فرمایا میرے بعد تو زبان اسرائیل آپس سے لڑنا جنگ کرنا ایک بی بی اٹھتے سوار ہو کے آوے دی میری زوجہ ٹھیک ہے میری وراثت دعوے دار ہوئے تھی بی بی صبورہ شعیب نبی دی بیٹی ہے فرمایا وہ اٹھنی دے چڑھ کے جنگ کرے دی بنی اسرائیل تو صدو کی روایت بادشاہ اور آگے جناب ایک حصہ تے تو سدے سے آ توڑی زوجہ محترمہ اٹھنی تے ہونی وہ حق تے ہونی فرمایا نہیں فرمایا پھر حق تے کون فرمایا دوسرا گروہ وہ کون فرمایا تو نجات ہندہ کون فرمایا یوشع بن نون اگر تاریخ نے دیکھا جنگ ہوئی حضرت یوشع بن نون نے بی بی صفورہ نو ہرایا ہراون تو بعد کچھ بھی نہیں آکھیا عزت نال کچاوج بٹھایا بٹھا کے فرمایا ٹر جا تیری شکایت میں یوشع موسیٰ نبی کے سامنے کرا کیا سمجھ آئی اس سے وجہ تو نبی پاک نے فرمایا
یا امتی، اے میری امت، واللہ میں نبی نو اللہ دی قسم، انتم اشبہ الامم ببنی اسرائیل یحدو نال بنال، فرمایا میری امت مجھ مصطفیٰ نو اللہ دی قسم کائنات دی امت ہے بنی اسرائیل ہے کوئی مشابہ ترین امت ہے تو تسا ہر وہ کام کرنا جڑا بنی اسرائیل نے کی. کوئی سمجھ آ گیا اسے نا یار؟ اگر کائنات جھوٹی ہو سکتی نبی پاک کا فرمان نہیں. پھر لوگوں نے دیکھا ایز اٹ ہویا، اور مشکل کشا نے بھی فرمایا جنگ جمل میں کسی دی توہین نہیں کر رہے، حدیث آگے جو میں پڑھ رہے، جنگ جمل بھی انجے ہی ہویا. جب ام المومنین ہار گئی، میرے پاک مولا مشکل کشا نے کوئی توہین نہیں کی، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کی، بلکہ ایک چنگا جی کچاوا منگایا، ام المؤمنین نو بٹھایا، خود بھی نہیں گئے، جناب محمد نو بھیجیا، محمد ابن ابی بکر، فرمایا جا تیری سگی بہن ہے، آپ بھی بٹھایا. بی بی نے پوچھا کیا حکم دیتا؟ میری فوج ختم، میرا کچاوا ختم. یہ کچاوا کتوں آیا؟ یہ پروٹوکول کیے آکھیا گیا مولا مشکل کشا نے دیتا. کوئی گل بھی کر دیں اجے محمد بولے نہیں، جناب محمد بن ابی بکر نہیں بولے، مولا مشکل کشا کچاوے دے کول خود آ گئے، فرمایا ٹر جا تیری شکایت میں رسول خدا دے کے کر. پریشان ہو گئے؟ پریشان تو نہ ہو گئے؟ یہ بھی بندے کل جا جناب یوشع بن نون، پھر آکھیا گیا لمبا سفر ہے، دانیال آوے، داؤد آوے، عزیر آوے، مختلف مراحل گزرتے کیونکہ میں انبیاء دی ہسٹری نہیں پڑھنے کا، میں اپنے وقت دے کریم دی گل کر یہ گل نال گل ملائی، کل وعدے کی میں آج ختم کر سکتا. پھر آ گیا دور حضرت عیسیٰ، پوری بنی اسرائیل ظلم بالکل انہیں جی آج ہو رہا. مولویاں نے اپنے واسطے سود حلال قرار دے چھڑیا، امت واسطے حرام. پریشان ہو گئے؟ میں مذاق نہیں کر رہا، جاؤ ہسٹری پڑھو. تورات بدل چھٹی، دین دے احکام بدل گئے، جڑے خالص مومن ہے سن انہاں آکھیا ہون تے نجات دہندہ آوے، اسمہ المسیح، نہ اودا مسیح ہونا. اور پھر آیا یا نہیں آیا؟ جی نہیں، سارے نہیں بولے، آیا جناب عیسیٰ. اور پہلا خطبہ ہی اس دور دے مولویاں دی یونیورسٹی دیتا. اور فرمایا مولویوں تو خدا گھر کرے، اللہ دا حکم ہو رہے سی تھوڑا اجتہاد ہو. یا امام منتقم، اللہ جل، اللہ جل، یا امام منتقم، اللہ جل، اللہ جل، یا امام منتقم، اللہ جل، اللہ جل. نعرہ حیدری. یا علی سلامت ہو. اور آگے تو کدو تورات ساڑھے کوڈ ناصریہ دا بندہ اتھے آ گیا، ساڑھا عادی بن گیا، ساڑیاں داڑیاں ویک تیری اجے پیدا ہو رہی ہے، ساڑی تھلمے تو بھی تھلے، تھلمے وٹن تو بھی تھلے، ساڑیاں داڑیاں ویک. سرکار نے فرمایا حجت خدا دی، اللہ دے نمائندے دی نشانی لمبی داڑھی نہیں. انہاں آکھے تیرا راہبہ والا لباس نہیں، سرکار فرمایا لباس پہچان نہیں. انہاں آکھے تے پھر کیا؟ سرکار فرمایا آ جاؤ اللہ بھیجیا، اگر تسا ہو ملیا ہو جو دی ملے چاہے تو آپ نے سمجھ لو احباب. فرمایا اگر تسا واقعی
اللہ دیا حجتاں ہو، اللہ دے پیارے ہو، میرا انکار کر دیا، آ جاؤ مقابلہ کر لیں۔ انہوں نے کہا لے تورات سانو حفظ، سرکار فرمایا تورات ایک پاسے رکھو۔ پھر کیا؟ سرکار فرمایا لے اور نابینا میں ہاتھ پھیرتا ہوں۔ حجت خدا دیاں کچھ نشانیاں ہیں نا، انہیں تو نہیں ہے نا جڑا مرضی آوے آکے میں حجت الاسلام، میں آیت اللہ، اے حقیقی آیت اللہ۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ دی پاک امری نو بی بی مریم صلوات اللہ علیہ نو اللہ دے میں نہ دوہاں ماں اور بیٹے نو اور اپنی اللہ میں اپنی آیت کرا دیتا، یعنی قرآن کے قرآن کے مطابق آیت اللہ فقط وہ ہے کہ نابینے کو ہاتھ پھیرے بینا ہو جائے، مردے کو پھیکر مارے کھڑے ہو جائے۔ کیا سمجھ آئیے؟ اب آج نو اشارہ کرے تو خیال کرے، اور اگر ہویا مولوی جیت گئے، لوگ آنکھیں یہ نجات دیں گے۔ سرکار عیسیٰ نے فرمایا میں نجات دیندا ہاں، منتقم نہیں، میں منتقم نہیں۔ اور پھر لمبا زمانہ، بڑا لمبا زمانہ، لگ بھگ 600 سال، پھر امت در بدر، بڑے نبی آئے، ایک ایک دن میں 70,000 نبی بھی قتل کیتا بنی اسرائیل نے، کیتا یا نہیں کیتا؟ تو پھر انتظار ہے کہ آنا وہ سونا جدا نور کوہ فارام تے چمکنا، ناکا سوار ہونا، اس تو بعد رسالت ختم، اس تو بعد نبوت ختم، سید المرسلین بھی ہونا، امام الانبیاء بھی ہونا، خاتم الرسل بھی ہونا۔ پھر میرے نبی آئے یا نہ آئے؟ نہیں آئے۔ اس دور بھی بڑے بڑے علامے ہیں سن، بڑے بڑے علامے، حضرت علامہ ابو جہل پریشان ہو گئے، وہ جڑا فتوے دے بھی علامہ ہی بڑے بڑے ہیں سن، بڑے بڑے علامے، تو سرکار عاقل ہوتے، لیکن انہیں نہیں، چپ کر کے 40 سال گزارے، 40 سال نبوت کا انتظار نہیں کیتا، بلکہ ریت دے ذہن اموار کی۔ عجیب عقیدہ ہے کہ نبی نے 40 سال بعد نبوت ملی، نیور نتھنگ۔ بخاری شریف پہ لکھیا، مسلم شریف پہ لکھیا، شیعہ نے کتاب میں لکھیا، میرا نبی دنیا تے آن تو 40 سال بعد نبی نہیں بنیا، بلکہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں ادھر نبی ہوں، آدم دی مٹی جدا ہوئی، پانی جدا۔ آگے سید المرسلین مکے دے جڑے جنہوں کو لوگ آکھتے ہیں کمی کمین، کمار، موچی، غریب، پیسے ہویا تکا، سارا کریم دے قدمہ چاہتے۔ میرے کریم نے کسے نو نہیں آکھا تیرے کپڑے میلے نے، کسے نو نہیں آکھا تیری داڑھی چھوٹی ہے، تیری ہے نہیں، تو شراب پیندا رہی ہوں، کسے نو نہیں آکھا یار تو تے مانل نکاح کی، نہیں گیڑا بھی کول آیا، سرکار نے فرمایا آج پاک کرا، سرکار کی نے فرمایا رکھ میرے ہاتھ پہ ہاتھ اور پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تو پڑھ دے گیا، سرکار فرمایا کہ انسان کا بچہ بنی میں گرنٹی دینا تیرے پچھلے گناہ معاف، فرمایا میں رحمت بن کے آیا، میں رحمت بن کے، اور جڑا معاشرہ غلاظت گناہوں دی غلاظت لتھڑے ہویا سی، وہ پھر رضی اللہ بن گئے۔ سچی تھوڑا مقام نہیں ہے صحابہ کرام، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام۔ آج دفتر کو رشوت نہیں چھڑ سکتا، 50 روپے کی رشوت نہیں چھڑتا اسلام دی خاطر،
قربان انہاں لوگاں جنہاں میرے نبی دے ایک حکم تے شراب چھڑ دی، بت پرستی چھڑ دیتی، برائیاں چھڑ دیتی، انہوں دی عظمت نہیں ہے؟ بولو۔ اچھا یہ بھی تہمت نہیں مندے، کیوں نہیں مندے؟ میں کل بھی آکے آج بھی آکنا، پل پل حادثہ ہر مجلس سے جاتا، صحابہ کرام دے دشمن تے لعنت ہے، لیکن صحابیت معراج، صحابیت معیار اہل بیت ہے۔ بعد از رسول جڑا آل رسول دا وفادار ہے صحابی ہے، اور ابن سعد میں قاتل ہو جاتے پھر کی ہے صحابی میں؟ بولو کوئی بیٹھا ہے جس نے دوست مننے لے کوئی مولا حسین دے قاتل میں کوئی مندہ صحابی نہیں، وہ خارج ہے صحابہ دی نالین دی خاک ساڑھے اکھی نسل ساکو سب مولویوں نے نہیں سکھایا، ساکو کریم کربلا نے صحابہ دا احترام سکھایا، کسی صحابی نے چاچا آکھیا، کسی نے ماما آکھیا ہے، وہ بدبخت مجنون ہے کہ اس صحابی نے بھاکے جو کہ میرے آقا شبیر نانا آکھیا چاچا ایک خام کا یہ روٹی نہیں بلند خیر آ گئے سرکار، انہوں آ گئے سرکار بنا بہت چھاڑ دیو، لوگ خوش ہو لڑانا لڑے گی، میں ہسٹری نہیں پڑھوں، میرا موضوع یاد ہے، میں نجات دوں نجات دوں معجزے طلب کی تھے، تمہاں نبی ہو فرمایا ہاں، صرف نبی نہیں سید الانبیاء، کوئی طاقت بھی ہے؟ سرکار فرمائے میں قوت الہیت نالک، انہوں کے پھر دکھا سرکار نے 24 کے چانوا آلے پاسے کوئی دام نہیں کیتا، کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا نہیں مانگی، بلکہ مشرکین مکہ کے سامنے انگشت کا اشارہ کیتا، چاند پہ 2 ٹکڑے ہو، اور پھر اشارہ کیتا مل گئے، گل سمجھے؟ اور بڑے بڑے لوگ مانو یہ درخت جی آ کے تو رسول اور سرکار نے اشارہ کیا تو دوڑتا ہے، اور لگا میں گواہی دینا یہ حق دا رسول ہے، انہوں آ کے واپس بھی جائے، سرکار نے اشارہ کیا تو واپس تر گیا، انہوں آ کے تو جا دوں نہ منو والے نہ منو، اللہ کو کوئی نہ منے، اللہ پھر بھی اللہ، وہاں ایک اللہ ہے تے اللہ، اگر سمجھ آئی اس سے طریقے حجت اللہ، چاہے کلی ہوئے اللہ دی حجت کلے بیٹھا ہوئے تامی حجت، پورا زمانہ مدینے چون جاوے جنہیں میرے پیر علی دے کو آیا واسطہ ہی حسنین تبیت کر لے، میرے مولا علی نے اپنی نالین چاہ کے فرمائے تاڑے دے حکومت نالوں میں کوئی نالین پیاری، کیوں؟ فرمایا میں کوئی سیاسی عادی نہیں، میں اللہ دی حجت، یہ ہے نبی پاک نے دین پھیلایا، دین پہنچایا، اور کس سے نبی نو جڑی سند نہیں ملی تکمیل دین دیو میرے نبی نو ملی، آکھیا گیا قرآن ہے، شیعہ سنی دوست گواہ بیٹھا، قرآن نہ شیعہ نہ سنی، شیعہ چنگی گل کرے دا قرآن اس نو ویریفائی کرے دا، سنی چنگی کرے دا تے اس نو ویریفائی کرے، قرآن تے کٹے ہو جاؤ ملا تے نہیں، پہلے تو سنوں یہ کتابوں بھری ہیں، پہلے تشریح یہ بھری ہوں، اس سے مولوی دی ولایت نال نہیں، ولایت فقیہ نال آیت علی امیر نال دین مکمل ہو گیا، حکم لتھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے پیر امیر بیٹھ گئے فرمایا علی لے سلال کرو سا کرسی سے بیٹھ جائے نا سارے کو تھوڑی بیعت کر بردوین کا مستورا جو بیعت واسطے آئے غدیر نکل کر رہے 11 جلد ہے علمینی صاحب نے جڑے لکھے نہ غدیر ڈیٹیل نال واقعات اہل تسنن دے سارے کتاباں دے حوالے، اہل تشریح دے سارے کتاباں ہی کوئی کتاب لے لو الغدیر 11 جلداں عربی فارسی ہے، اردو پتہ نہیں پھر کتنا بڑھنی ہے، کسی کیتیاں بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ولایت آج کل مطلب وہ چنگی نہیں لگتی، اور لکھے ہوئے مولا علی بہ گئے اور نہ کہ حد ودا یا علی تیری بیعت کریے، فرمایا نہیں
سرکار حکم ہے فرمایا کر لے بے پہلے سمجھیا ہے یہ ایک نہیں ہے 12 ہاتھ خطبہ ہے میرے پیر علی کا اور لانا چڑھا لکا فرمایا ایک نہیں یہ 12 ہاتھ ہے میں کہا یا علی ایک ہی ہے فرمایا نہیں 12 ہے کیا فرمایا میری بیعت امانہ ہے میرے حسن کی بیعت میری بیعت امانہ ہے میرے حسین کی بیعت میری بیعت امانہ ہے میرے سجاد کی بیعت میری بیعت امانہ ہے میرے باقر کی بیعت میرے باقر کی بیعت امانہ ہے میرے صادق کی بیعت میرے صادق کی بیعت امانہ ہے میرے کاظم کی بیعت فرمایا میری بیعت امانہ ہے میرے رضا کی بیعت میری بیعت امانہ ہے میرے تقی کی بیعت میری بیعت امانہ ہے میرے نقی کی بیعت میری بیعت امانہ ہے عسکری کی بیعت فرمایا میری بیعت امانہ ہے اور دی بیعت جگہ میں بھی مانتا میرا خدا بھی مانتا لبیک یا امام لبیک یا امام لبیک یا امام لبیک یا امام یا واسع خون حسین اللہ جل یا واسع خون حسین اللہ جل یا امام منتظر اللہ جل یا امام منتظر اللہ جل یا امام منتقم اللہ جل نعرہ حیدری نجات دہندہ واسطے ظاہری حکومت لازمی نہیں ہے حضرت آدم کسی ملک دے حاکم نہیں سن حضرت ادریس کسی ملک دے حاکم نہیں سن بلکہ حاکم وقت مخالف سن حضرت نوح کسی خطے دے حاکم نہیں سن بلکہ حاکم وقت مخالف سن حضرت ابراہیم حجت خدا انسانیت نجات دہندہ کسے خطے دے حاکم نہیں سن بلکہ اس دور دے سب تو بڑے حاکم نمرود ملعون دے دشمن سن نجات دہندہ نال حکومت جوڑنا ظلم ہے حضرت ابراہیم حاکم نہیں سن بلکہ اس دور دے سب تو بدبخت سب تو بڑے ظاہری دنیاوی حاکم دنیاوی نمرود مخالف ایسا انہیں ہے یا نہیں پھر حضرت یعقوب حاکم ہے ہاں حضرت یوسف کیا عدج بھی رہے بے وطنی بھی رہی پھر حاکم رہے حضرت موسیٰ حاکم نہیں سن بلکہ اس دور کے سب تو بڑے حاکم فرعون نے مخالف سن حضرت شعیب حاکم نہیں سن مدائن حضرت دانیال حاکم نہیں سن حاکم نے مخالف سن حضرت عزیر حاکم نہیں سن حاکم نے مخالف سن حضرت ہارون اللہ کی حجت انسانیت نجات دہندہ نبی مگر حاکم نہیں سن بلکہ حاکم وقت مخالف سن پھر سلسلہ چلتا 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 حضرت عیسیٰ حاکم نہیں سن بلکہ اس دور دے رومی حاکمان نے پکڑ کے تو صلیب کو چڑھا چھڑیا نہیں بابا پھر میرے نبی ظاہری کوئی حکومت نہیں ہے وطن چھوڑنا بھی صحابہ دیاں لاشیں چکریاں چاچے دی لاش چاہوں بہرامان یہ کوئی حاکم سن رہا ہے بولو بلکہ اس دور دے تکون حاکمیت حبشہ کسرا کیسر روم سپر پاورز انہوں نے درمیان وہ کھلے ہوتا جدے گھر ایک ٹائم کھانا ہے ایک ٹائم نہیں ہے فرمایا ظاہری حکومت نہیں نجات دہندہ واسطے اللہ کی طرف اپارٹمنٹ ہوگا لازم ظاہری حکومت خیال کرے اور پھر لوگ آخر دیں نبی پاک نے اعلان کیتا اور پھر ولایت کا سلسلہ میرے مولا مشکل کشاید چڑھیا اجازے تسنن دی جتنے سلسلے سہروردیہ ہون نقشبندیہ ہون جتنے بھی ہے قادریہ ہون سارے
ولایت مولا علی تے جا کے متمسک میں غلط نہیں آکھ رہا کوئی بھی سنی تو اسے ٹھیک ہے آکھ سکتا اللہ سی یہ چھٹ دے عباس وہ ترک کرنا نہیں کہ نبی پاک دے بعد حاکم کون ہے نہیں دیکھو نبی پاک دے بعد نجات دہندہ کون نجات دہندہ وہ ہے کہ اگر وقت دے حاکم میں مشکل بڑھ جائے سٹھو یا علی نو اور مولا علی جا کے وقت دے حاکم دی ایک مشکل کشائی کریں کہ خلیفہ دوم آنکھن سے مجبور ہو جائیں میں حاکم ہاں نجات دہندہ نہیں مولا علی شن لا حلق دو اگر علی نہ ہونا میں ہلاک ہوں سپر پاور نارا ضرورت ہی نہیں ہے ترک کر لینا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے دوستوں وقت ہی نہیں اتنا حقیقت ہے کہ کرسی خلافت و حکومت تے کوئی بھی رابے نجات دہندہ بعد از رسول مولا علی ہے اور تسلیم شدہ صحابہ کرام نے تسلیم کی خلیفہ اول نے تسلیم خلیفہ دوم نے تسلیم خلیفہ سوم نے تسلیم کی میں ہسٹری کی بلبلائیاں نہیں جانا چاہتا جاؤ جب بھی آپ کا وقت آیا خلفاء تھے سنی دوست بیٹھو میں جھوٹ بول رہے تھے آنکھوں میں کوئی شرارت نہیں کر رہی میرا موضوع ہے نجات دہندہ خلفاء نہیں جدو بھی آیا بلایا پہلے خلیفے دے دور گئے دوسرے خلیفے دے دور گئے تیسرے خلیفے دے دور جدو بغاوت ہونے لگی گئے فیصلہ کیتا کئی باری گئے کوئی گل سمجھ آئی سننے واسطے مولا حسن مولا حسین نو بھی بھیجیا یا نہیں بولو میرا شیعہ سنی دوست کیوں حکومت تعلق لازمی نہیں ہے نجات دہندہ نجات دہندہ مٹی سے بیٹھا ہوئے تامی نجات دہندہ ہے عرش تو ٹر جائے تامی نجات دہندہ ہاں اور بعدس مولا مشکل کشا میں نہیں ہے کہ میں اس دور کی حکومتیں گرتا پھرا کوئی ہسٹری کا درس نہیں ہے دین کا درس ہے پھر نجات دہندہ جنت کا سردار جنتی نہیں ہاں خالی جنتی نہیں جنت کا سردار سب اکبر رسول رسول خدا دا سب تو بڑا بچڑا یکی السبتین سبت الاکبر میرے آقا حسن موجود اور مشکل کشائی فرمائی اور پھر اس کے بعد نجات دہندہ میرے آقا مولا حسین پھر جا کے ہسٹری پڑھ لو شیعہ سنی دوستوں پھر نجات دہندہ مدینہ دے جدو جیسے گھومے حتیٰ مروانی حکمرانوں کو اگر کوئی مسئلہ بنیا ہے شام نو کسی نے بھی مسئلہ بنیا تو اس خط لکھے چوتھے امام ایسا حاکم ہے مگر دین دے نجات دہندے نہیں کسی نے ضرورت ہو میں خط دے سکتا پھر پنجویں شہنشاہ مولا امام باقر علوم علیہ السلام حکومت نہ حکومت ڈسکس کرو نہ آپس سے اختلاف کرو نجات دہندہ پنجوائیں اور پھر پنجویں شہنشاہ پاک مسنت تے کون بیٹھا جیسے وہ اپنے بھی سادے کا کی بیگانے بھی سادے کا کی ایسا نجات دہندہ جس روایت امام اہل سنت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ جناب نعمان بن ثابت آخدن لا سنتون لا حلق نعمان اگر میں چھویں نجات دہندے کی دربار 2 سال نہ گزارنا میں ہلاک ہو جاؤں یعنی معیار ہے نجات دہندہ وہ نہیں جڑا حکومت تے آ جائے نجات دہندہ ہوا ہے جڑا ہلاکت تو بچائے اور پھر 7ویں شہنشاہ 8ویں شہنشاہ 9ویں شہنشاہ 10ویں شہنشاہ 11ویں شہنشاہ کسے نہیں حکومت تک سنبھالا اور جاؤ سیاستہ چک لو شیعہ نے کتب اربع چک لو پھر نبی پاک نے فرمایا
باودی اسمت عشر امام، میرے بعد 12 امام، اہل تسنن صحیح العقیدہ جتنے بھی دوست ہیں ساڈے، وہ بے شک خلفاء دی جڑی لسٹ ہے وہ ہور بنا لینے، جڑے 12 امامہ دی واریاں دے ہر کوئی مندا امام ہے ہی۔ سنی دوست بیٹھے نے، میں جانوں کوئی اور ہے 12 امام؟ یہی نہیں، یہی ہادی اور یہ دور ہے کہ جڑا پردہ گئے بس تھوڑا جہا اختلاف ہے، اہل تسنن دی ہے معتبر کتابہ سیاسی تاک دیا اس پیدا ہونا، پریشان تو نہ ہو گئے۔ میں بڑا شارٹ کر کے پتہ نہیں کتوں تو گزر کے اپنے مقصد پہ آئے۔ ٹھیک تو آگے نے پیدا ہونا مولا حسن دی اولاد چھوڑنا، یہ بھی آخر کوئی گل سمجھ آئیے نا؟ باپ کا نام عبداللہ ہونا، امڑی کا نام نبی پاک دی امڑی کا میں نام نہیں چاہ سکتا سی، اپنا نام نبی پاک دے نام، اہل تشیع دے نہیں، مولا حسین دی اولاد ہے اور 12واں امام ہے، آخری امام ہے، خاتم الائمہ ہے، آخری ہادی ہے، آخری منتقم ہے۔ کوئی منتقم ہے جیسا آدم دا بدلہ لے، جس جناب نوح دے بدلے لے، جس جناب موسیٰ دے بدلے لے، جس جناب عیسیٰ دے بدلے، جن اپنے نانے دے دندان دے بدلے لے، دادے دی ضربت دے بدلے جن لینا کوئی ذات، بل یہ یقین ہے کہ آخری ہادی اسے گھر دے جس گھر وچ قرآن اتریا۔ وہ گھر سمجھ آئیے؟ کوئی شیخ صاحب نہیں ہے، کسی شیخ صاحب دا بیٹا نہیں، سارے اختلاف پڑھیے، شیعہ سنی کتابہ مندیاں، مہدی آخر الزمان نسل رسول ہو، سیدہ دا بیٹا ہو، مشکل کشا دا بیٹا ہو، انہیں ہے یا میں جھوٹ بولو شیعہ سنی دوستو؟ سیاسی طے چیزیں لکھیا، میں اختلاف دس چڑھے، کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے جڑا غلام صحابہ نہیں، وہ لانتی ہے، وہ سنی نہیں ہے جڑا غلام اہل بیت نہیں ہے، وہ دشمن دے ایجنٹ ہو، کیوں لڑ دے ہو؟ نواز شریف دے جھنڈے تلے لڑائی نہیں کٹھے کھلوتے ہو، پی ٹی آئی دے جھنڈے تلے کٹھے کھلوتے ہو، پی 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 دے جھنڈے تلے جلسے کٹھے نعرے مار دے ہو، نہیں پوچھے سنی شیعہ، مولا حسین دے دیکھ کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا؟ پڑھنا والے ذمہ داری اڑی گل کرے کسے دا دل آزاری نہ ہو۔ وہ میرے شیعہ سنی دوست، یہ جڑا آن والے نا یہ نام ہے منتقم۔ کیا نام ہے؟ منتقم۔ دعا منگو جلدی تو پہلے آ۔ میں کل تو روایت پڑھتا ہوں، وقت کافی سارا 45 منٹ ہو گئے، 8 بجے 14 منٹ ہو گئے، 98 منٹ ہو گئے۔ شرفا منتقم بدلے لینا والا نہیں ہوتا، میں کئی بار دسیا، بدلے لینا والے نو آدھے بدلے نو آکھے میں نا قصاص، انتقام نہیں۔ وکیل صاحب بیٹھے نے پوچھو قصاص دے آکام ہوتے، صاحبان معرفت صاحبان مطالعہ چہرے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، بدلے نو قصاص آکھے ہوئے، اور قرآن نے اعلان کی تو العین بالعین، الید بالید، النفس بالنفس، آنکھ دا بدلہ آنکھ، ہاتھ دا بدلہ۔ بولو میرے نال، میں نہیں بول رہا، میں کوئی رٹا نہیں۔ جان دا بدلہ، اس میں قرآن کیا کیا؟ انتقام یا قصاص؟ سارے بولو جڑے جان دیو توڑے دے واجب، قصاص، پھر انتقام کیا؟ قصاص لین والے واسطے معصوم ہونا شرط نہیں، قصاص شرابی بھی لے سکتا، آپ پیو دا، آپ بیٹے دا، گناہگار بھی لے سکتا، مسلمان بھی لے سکتا، نان مسلم بھی لے سکتا، سمجھ آئیے یا نہیں؟ لیکن انتقام ہر معصوم بھی نہیں لے سکتا۔ معافی دیجیے، معافی منگیے۔ یہ سارے صادق ہیں، سارے امین ہیں، یہ سارے علی ہیں، یہ سارے مصطفیٰ ہیں، یہ سارے مرتضیٰ ہیں، یہ سارے مجتبیٰ ہیں، لیکن منتقم ایک ہے۔
جا کے پڑھو اہل تشریح کو دعوت فکر دی، جاؤ مطالعہ کرو، ہسٹری دیا کتاباں، سیرت دیا کتاباں، سیرت معصومین دی پڑھو، انہوں نے لکھے ہوئے آثار امامت ایک زیرہ نہیں دو زیرہ ہے۔ زیرہ سمجھتے ہو نا، وہ لوگے دی جیکٹ جس میں آج کل آکھ دینا، وہ کیا آکھ دینا جی؟ ہاں وہ ایک تلوار سمجھتے ہو، زیرہ دو زیرہ نے آثار امامت چھ میں شہنشاہ پاک دا پاک فرمان کافی موجود ہے۔ مناقب آل ابن ابی طالب گل سمجھ آئی، آل ابی طالب دے وچ 800 سال پہلے لکھیا ابن شہر عاشق مازندرانی رحمت اللہ علیہ، دو ہے، ایک آثار امامت ہے، ایک آثار انتقام ہے۔ گل سمجھ آئی؟ ایک اور زیرہ ہے جیڑا بھی امام پاوے، جیڑی پاک ذات پاوے، مولا حسن پاون پوری، مولا حسین پاون پوری، مولا سجاد پاون پوری۔ گل سمجھ آئیے؟ کدے امام نو چھوٹی وٹی نہیں ہے، لیکن دوسری زیرہ ہے جس نو انتقام دی زیرہ آکھیا گیا، اس نے امام بھی نہیں پانا، وہ صرف اس نو پوری ہوئی جس آ کے مسلمانوں تو پوچھنا تسا میری دادیاں نو لوارث سمجھا۔ شیعہ سنی دوستاؤ، جیڑا جیڑا چاہتا اسلام عزت پاوے، قرآن نو دا اصلی مقام ملے، انسانیت دو دا حقیقی مقام ملے لبے، عدل انصاف ہوئے، اس تے صرف اپنا رزق منگنا نہیں ہوتا تے واجب ہے دعا منگے مہدی دوران آوے۔ بات سمجھ آئیے؟ پریشان تو نہ ہو گئے، بیٹا بیٹھ جاؤ، میں ان میں سیٹ ہو گئی، سلامت رہو۔ شرفا سادات مومنین، اور پھر آج کل کچھ جاہل بھی عالم ہو گئے، بس سیاسی لباس ہو گیا نا، ماڈلیت لباس میں سیاست ہو گئی، ریاست ہو گئی، حکومت ہو گئی، واقعی بیٹھے امام علیہ السلام آنے نہیں، انہوں کو پھر ایک یہودی عورت نے زہر دے چھڑنا، ہزارہ حدیثوں کا انکار ہے گل کرنا کہ امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کو کس سے زہر دے کے شہید کر، کیونکہ اس امام نے ایک صفت ہے بزبان رسول نہ بزبان مولویت و ذاکری، فرمایا یملا الارض قسطا و عدلا کما مولیا ظلم و جورا، فرمایا میرے بچڑے نے آ کے دھرتی تے صرف ظلم نہیں بلکہ ظالم بھی مکا چھڑنا، اگر ایک ظالم بھی بچ گیا پھر دعویٰ غلط ہو، صرف ظالم نہیں ظلم بھی مک جانا، جب ظالم اور ظلم دو ہی ختم ہو جانے دیں پھر نواں ظالم کی تو کٹ کے لے آتا کیا کریے، نمیہ سیاستہ منیہ یا دین کی رانا، اللہ وعد اللہ شریف بے مثل بے مثال ہے، نبی 1,24,000 ساڑھے عقیدہ امام 12، اہل تسنم کی مرضی ہے جتنے من لیں ساڑھے کوئی اعتراض، لیکن ساڑھے امام 12 ہیں، نبی پاک تو بعد کوئی نبی نہیں اور 12ویں تو بعد کوئی امام، پریشان ہو گئے، قرآن تو بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کسی دی توضیح نہ کوئی اور شے، نہ کسی فتوی دی کتاب، قرآن سب تو بڑی کتاب ہے، جڑی شے قرآن میں ٹکرا جائے وہ غلط ہے، قرآن غلط نہیں، جڑی شے قرآن میں نہ ٹکرائے قرآن دی حمایت چلو ٹھیک ہے۔ شرفا بہت ظلم کی تنگ وہ میرے شیعہ سنی دوست، اور پھر ذاکرہ کو حق نہیں کھانا چاہیے صحابہ اکرام، واقعہ کربلا تے سب تو پہلا احتجاج ہندوستان دے شیعہ نے کی، یہ دے کیا کتاب اہل بیت اطہار تے کیا سن، پہلا احتجاج کوفے کے صحابہ نے کیا، اور اللہ دی لعنت ہوئے یزید پلید، وہ دے پلید حاکم ابن زیاد لعین نے انہاں صحابہ تے ظلم کی تھا، اہل بیت دا انتقام لینا لا جلدی، دعا منگو صحابہ دا انتقام لینا لا جلدی، ہاں کنہیں بیٹھے نے
چلو ایک گل پچھو لے آؤں کوفہ فتح کیتا میری پاک سین کیا کیتا جس ٹائم کوفہ داخل ہوئی نا میری سین میں کدے بازار نہیں پڑھے جب میں بازار پڑھے میری زندگی دی آخری مجلس میرا اعلان ہے لوگوں کی ضرورت ہے پڑھ گئے اس نے کون پڑھے جس نے ویک کے سید سجاد جگر رکھنے کے ذریعے باہر جب پورا نہ پڑھے تاں ہی معلوم ہے جب پورا پڑھے تو گستاخی ہوتی ہے تاں ہی معلوم سوکھ ہے بس اتنا کافی ہے آنکھ چھوڑے کر اتنا رونے واسطے کافی ہے جڑی نانے دے روزے تے آج رات ویلے جاوے نا تے وہ اگا ود کے روزے دے چراغ بانل بجھیندا اور چٹے دینوں کوفے دے بازار وچ گزر گئی بس اتنا کافی اور خطبہ دیتے بازار خطبہ دیتے کدوں ظلم کر دے رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا یہی آخر نبی ذاتی سمجھ کے لوگوں پھول سٹے ہو سکتے کو لگتا کوئی سید پیر آ جائے وہ گڈی تے پھول سٹتے ہو نا آخر کوفے والے بھی تے مسلمان ہیں انہوں نے نبی ذاتیاں سمجھ کے پھول سٹے ہو سکتا چپ نہیں سارے پھول برداشت کی بولی اردو میں جدو ویکھے چھت تے چڑھی ایک خبیث عورت نے ہاتھ وچ پتھر چایا تو نال علی خاتون کو آگ دیے اے باغی اس خبیثہ نے ہاتھ چایا مولا حسین دے سر اقدس کو پتھر مارن واسطے اس ویلے دلید دی بولی فرمایا رک جا اللہ تیرا ہاتھ شال کرے نہ مارے مہر نبوت سوار اور پھر وہ ہاتھ روک گیا ہاتھوں دا ساکت ہو گیا آخر نبی ذاتی دی بد ہوا ہاتھ روک گیا ہاتھ رکیس سر جھکیس پتھر ڈہ گیا نال علی کو اکڑی اے باغی نہیں باغی نہیں دیکھو نا انہوں نے بچے پیاسے نے بکھے نے کچھ دیو ہی نہ بے گناہ کر دی نہ کوفے دی عورتوں نے او سعادت مر جو آئے تھوڑی ہڈیاں پانی ہو جان قبریں ٹر جو ہے کدے صدقہ نہ کھوی آئے مولیاں دے آقا نبی ذاتی دے دل دکھنا ہے رب کعبہ دی قسم ہے 3 دن نہیں 5 دنوں دے پیاسے سن بچے 5 دنوں دے بھوکے سن نہ ہو تو کھجور سکے کھاؤ پانی پیو بی بی نے فرمایا ہدیہ یا صدقہ آکھن لگی قیدیاں نو اسا صدقہ دے دیں سن فرمایا ان الصدقۃ علینا حرام فرمایا ساڑھے تو صدقہ حرام ہے ایک بی بی بولی اس مجمع جو تو کے بھی نبی ذاتی ہے فرمایا اللہ کی قسم میں علی دی دیا وارشی اثر دوستو پھر جتنے بی دا معامل میں معاملہ آتا ہوں جتنے بی دا معامل ٹردہ کیا چھتاں تے عورتاں ٹردیاں رہیاں آخر ایک مقام آیا جتنا میری سین نے روکیا پتہ نہیں کس سے روکیا سین آپ پہ رکی پر اتنا دا رکی میری سین رش ودیا میری سین نے پوچھا میرا وقت ہے امام جی پوپی امام فرمایا اجازت ہے بولا فرمایا اماں امامت تیرے تابو اماں تو نبوت کی موصول ہے اماں تو توحید کی موصول ہے اماں تو امامت کی موصول ہے اماں تو عالمہ غیر معلمہ پھر میری سینڈ نے تعارف کرایا او لوگو اتعال رسول ہے یزید پلید دین تو خارج ہے ایسا نہیں پھر ایک باری کوفے والے رونے
عورتیں رونی مرد رونے لیکن رومن تے سین چپ نہیں ہوئی یہ رونے تو میری سین نے اشارہ کی تو خاموش ہو جو سنی والے مدین لکھ دیں بی بی دے پاک الفاظ جو رو بے الہیہ ایک واری جانوران دے گردن دیاں جے گھنٹیاں چپ کر گئی ہوا رک گئی پرندے دی پرواز رک گئی پھر میری سین نے خطبہ شروع کی تھا وقت نہیں جدا ابتدا ہے یا اہل المکر والغارت فرمایا اے مکارو او خطارو گویا نبی دی دین دس چھوڑیا جو نبی دی آیت تو ظلم کرے او خطارو یا اہل المکر ویا اہل الغارت لماذا تکن رو دے کیوں آکھنے لگے غلطی سین فرمایا غلطی نہیں ہوئی دین تو خارج ہو گئے توڑی توبہ قبول نہیں ہو فرمایا میں بد دعا کرنی ہے تو سر ہو کوفی علیہ ہو میرا برام آ رہا نا میں بد دعا کرنی ہے قیامت تک کوفہ آباد ہوگا تباہ ہوگا آباد ہوگا تباہ ہوگا اور آج بھی بن کے دیکھ لو کوفہ بڑھدا پھر تباہ بڑھدا پھر تباہ بڑھدا انجھے نا بس خطبہ جاری ہے نبی پاک دا بھی صاحب ہے مولا علی دا بھی صاحب نام ہے عبداللہ باپ کا نام ہے عفیف قبیلہ ہے حضرت عبداللہ بن عفیف آزادی نابین ہے ایک آکھ جنگ جمال مولا دے قدمہ تو قربان کی ایک آکھ جنگ سفین تے آکھ یا علی یکھاں دے تو وقت اولے لام رہی تو نبی دی پاک دا وارث ہے تو قوت پروردگار الہی نمائندہ ہے فرمایا عبداللہ نام مانگتے چنگا رہا میں کچھ پیشور کر رہی ہوں سادات حکم دیتا میں مکان دے وانا اور تھوڑی اندھیاں دے پردے سلامت ہوئے ہاشی اور سنی دوڑے وطن سلامت توڑے اصلی نجات تو ہندہ آوے مالک آوے مولا آوے کوئی نمبرہ تو توڑی جان چھٹے او شرفات زیادہ تمام آکھے یا علی دے سکتے ہو فرمایا نا عبداللہ تو نہ مانگ پھر امام دے حکم تے چپ کر گیا لیکن ساری زندگی سوچ دریا دے سکتا کیوں نستی دے سکتا کیوں نستی دے سکتا کیوں نستی اس دن کی تو علی دی تھی خطبہ شروع کی تھا پاک مقدرہ عالیہ صلوات اللہ علیہ خطبہ شروع کی تھا ادو عبداللہ اپنے کم سبب گلیے جو بازار داخل ہے کرنا تے آواز ہے ٹٹولیس نابینا ہی ایک بندے نو ہاتھ لگیا مانند کون نہیں آکھنے کا دادا عبداللہ میں فلاں بندہ فلاں قبیلہ اچھا بیٹا یہ مولا علی دا کیڑا بیٹا ہے خطبہ کی مولا علی دا کیڑا بیٹا مولا حسین یا عباس محمد حنفیہ علی عامر اطراف مولا علی کا کیڑا بیٹا ہے آن ہے عبداللہ جعفر وہ نوجوان ساتھ جھکا کے دادا عبداللہ مولا علی کا کوئی بیٹا نہیں آدھا پھر یقیناً واللہ اللہ کی قسم ہے کہ میرا پیر علی نجف تو باہر آ گیا مزار تو باہر آ گیا تو کئی کاشن ہو گیا آدھے وقت جلدی کر میرے سوال امتحان لگا ہے کون ہے کون ہے آدھے برداشت کر لیتے اللہ چھوڑے تسا سن کے اتنا رو دے ہو جناب عبداللہ صحابی تے کیا گزری ہو سی پھر ایسا کیا دادا رانجنا آمی علی دے پتر میں علی دی بڑی تھی ہے اللہ جنیا امام آمیر پاک وقت کے اور بدادیاں دے بدلے گئے میں دار دے نانے دے دین سبا مولا علی دا بڑی بیٹی آخر مولا علی دے تو ڈھیر سارے بیٹے پوتر مارے گئے آخر اس کی منا کتنی فوج ہے 90 صوبیاں چو ہر صوبے جو 10,000 کیا 10,000 کوفے جو 10,000 مصر چو 10,000 مکے چو 10,000 یمن 9 لاکھ کلا حسین نہیں نال برا بھی ہے آدھے پھر 10 تو جو آدھے علی دی دیئے واضی آئی آدھے عبداللہ چاہ دادا عبداللہ نہ ہوگا غازی در سارے تو گھوڑے دی گردن نال بنے
آگے دربار بہ گئی مٹی تے چپ کر کے پہلا احتجاج صحابہ دا ہے. کوئی صحابہ کرام دا بہانہ بڑھا کے مولا حسین دے قتل دے احتجاج تو میرا سنی دوست کو باہر نہ کرے. اگر مولا حسین دے قتل تے رونا اور احتجاج کرنا گناہ ہو گیا صحابہ کرام نہ کرے. سر میں نہیں پڑھ سکتا ترتیب میں کو معافی دی میں پردے بیٹھے ہیں میری امامہ سے میں کو ساری زندگی داں نہیں آیا پیشہ وری اور ویسے بھی دنیا دا دستور ہے. بٹی صاحب بیٹھے جب میں انہوں دی ماں دا تذکرہ انہوں دے سامنے کرا تو بڑے ادب نال کر سا کہ تھی بٹی صاحب رانے نہ ہو جانتے یہ جڑے سید بیٹھے انہوں دے سامنے جی میں مرضی آوے انہوں دی ماں مرضی نہ ادب نال کرنا چاہیے کسی سید کا دل پھاٹ نہ جائے اسے دو جو تو زخم تو کھنتا حالانکہ نہ کیا کرے باہر میں کچھ ہو جائے گا. اور میری ماما بڑا اوکھا بس اتنا آدھا بھراد سر ابن زیاد پلید دے ممبر دی تلوی پوڑی تھی بھیڑ چٹے دینوں مٹی کے بیٹھی میں کو معافی دی. گستاخیاں کرے داری اس گستاخی شروع کی تھی سر 1-10 نال ایسے ہاتھے چھ پھول لائی میرے کریم دے پھلنا تو زیادہ نازک ہونٹا نال گستاخی کر کے آ گیا یہی ہوتے جڑا رسول چندہ اگر معافی دی اس میں اٹھیا زید بن ارکم صحابی رسول اگر اللہ تیرے کو لعنت کرے ہٹا لے میں نبی دا صحابی میں اکھاں نال ویکھیا ہے ہوٹ نبی چندے نہیں سکدا. لیکن جس بات حکومت نے اہل بیت نو قتل کرایا کیا وہ نبی دے صحابہ دی قدر کر دے؟ قتل نہیں. نبی دے صحابی نو مار کے باہر کڑیا. سنی کتابیں لکھے اہل تسنن دی کتابیں لکھے ہوئے ہے تشریح کڑیا. اس ویلے عبداللہ بیٹھا یہ پہلے پہنچے دربار نالے تو پیچھے سون کی ہوئے زید بن ارکم نو مار کے باہر کڑیا. ہوں پھر گستاخی پیا کر ہائے جگر علی دی دین ہے. صحابی اٹھ کے احتجاج کرتے رہے میری ماں علی دی دین چپ کر کے بیٹھی چپ کر کے سیدہ نے بیٹھی کچھ بھی آ کر تو کچھ پوچھے میں آخری میں ترجمہ کیجیے جھوٹ بولا امام کا مجرم ہو. کچھ بھی آ کر تو کچھ پوچھے ہے مولا میری بھرا تو دکھ نہیں برداشت کرتی اور بھرا تو چہرے پہ ظلم کینے برداشت کی رہی ہے چپ کر کے بیٹھی رہی بولی نہیں. فرمایا نہ لوگ پہ پینے اور شراب نہ ہی چاندی کسی میں پتہ لگے ہی آئی بھی ہے. مطلب میں بولا زمانے میں خبر پہ وسیع حسین کی بہن چپ کر بیٹھ. عبداللہ نے احتجاج کیتا او تیرے پیو تے لعنت او تیرے تے لعنت او دے تے لعنت جہتے کو حاکم بنا او یزید تے لعنت تو نبی زادے تے ظلم کیا کرتا او تو اسلام تو نکل گیا تو ایمان تو خارج. ایسا کیا پکڑو قبیلہ بنو اسد کے جوان اٹھے اس نو گھر لے کے بچا کے میں پڑھ چھوڑی تو سسان چھوڑی جہاں جیسا کوئی ہائی نہ ہو اس میں توڑے مار دیں دربار جو بچا کے لے کے کاش کوئی علی بھی دھوئی تو نہیں ہو گیا کوئی تو ہو گیا. عبداللہ ادھر ٹر گیا. دو صحابہ اٹھے ادھر سامنے بولے اور اس کتے دا جشن ختم ہو گیا. اس کتے نے دائیں بائیں بیٹھے میں کچھ ایسا کروں کہ پھر میرا روب بحال ہو جائے. میں کو معافی دی بے سادات تو کو واسطہ تو اڈی داڑھی دے خالی بلن تو کو واسطہ کریم کربلا دے آخری سجدے دا سادات مومنین پردے بیٹھے میرے ماما سیدہ دیا داڑھی دا واسطہ انہیں موزمہ سینڈ دا میں کو معافی کرے میرے کو لفظ کوئی نہیں. اس کو تو نگاہ دوڑا یہ دی نگاہ اٹھا رکی جی تھالی جی دھنی بیٹھی. میں کو معافی دی.
هذه المتناهية التي هفت هماؤها. کتا بھونک کے آگدہ شرابی ابن زیاد آگدہ کون ہے جس نے میری حکومت کی پرواہ نہیں؟ من هذه المتناهية التي هفت هماؤها، جس ارد گرد بی بی این بیٹھیں جی کعبے دے ارد گرد حاجی طواف کر دیں. قسم خدا دی کربلا تو گھنت شام، شام تو مدینے تک جتھا ہی رش بنے علی دی دھی کعبہ بن میں دیئے بیبیاں طواف شروع کر دیا. کون جڑی کنیزاں دے جھرمٹ وچ بیٹھی جس نو میری شاہی دی پرواہ نہیں؟ سن لے کرو حقائق کر. کون ہے؟ معافی دی وجہ سے تو زبان نہ ہو گیا، یا ہن دعا منگو یا بارواں آوے یا میں کو موت دے. جیون تے دل نہیں آتا وہ دکھ جڑے ایسا بیان نہیں کر سکتے. کھا تو ہو ہی گئے لوگ آدھے نہیں کالے کپڑے پائی پھر دیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے تو جیندے کی نہیں ہے. خدا دی قسم ہے ایک کتا اٹھیا نشے جھوم کے، اس کتے کا تاریخ میں نام لکھیا زجر بن قیس. اس لعین نے آکے مبارک ہوگی ہے یا بنت علی یا او حبیبی ہے جڑی پیونا لڑائی بہت جڑی حضرات ویلے نانے دروزے کھولے اے حسین دی وڈی بہن علی دی عالیہ دی. میں کہوں آپ دی بھی سادات ایک کتا جلدی دے نال ممبر تو ہٹیا لکھا کہ ٹردا ٹردا بی بی دے کول آیا. سیدہ دی سمجھ کے شاید پردہ کیتا اس کانڈ کر کھڑا ہو سی، لیکن اس کتے میری سین کو تیر ماریا. کمان اس پا کے نہیں زبان نالو تیر ماریا جڑا میں ترجمے بھی کبھی نہیں لکھیا. ملیاں تو جا کو پوچھیا تاریخ دے کتابیں جو لکھیا ہے کوئی ایہا تیر ہاں جڑی حسین دی گستاخی برداشت کر کے چپ کر کے بیٹھی ایک بار اس نے اٹھنا پیا. اٹھی کے میرے سین نے جڑا جواب دیتا ہے نا وہ سوال اس کتے کا موجود ہے. اس کتے کی بکواس کا جواب ہے میری سین بنایا تو جہنمی تیرا پیر جہنمی یزید جہنمی میرا تو جنت کا سردار. اللہ جو میں سمجھا سکے کوئی حکم یا جاؤ جلدی کرو. عبداللہ ابن عفیف عزدین پکڑ کے لیا انہوں حملہ کی چارے پاس. عبداللہ کا گھر گھیریا 14 سال دی تھی پتر کوئی زوجہ دی ریڑا پتر کوئی نہیں بھرا کوئی. ضعیف صحابی مولا علی دا نابینا صاحب چٹی دار دین ویکھے فوجاں حجی بابا فوجاں آدھی میرا میری بچڑی میرے تو نام پوچھو میں ظلم ویکھ میں حاکم نال لڑ کے آیا بیٹا میرے نال لڑنا ہے یہ دھیا جی بابا پھر تلوار چاہیے تیرا پتر بنوے آدھے نہ کر میں علی امیر جیسا چرمائے ہوتا سپاہی میرا پتر مگر میں یہ آنکھاں بڑھ جا تلوار میں کو دے. عبداللہ تلوار سے دھیاں کو پیو بڑے پیارے ہونے نہیں ہونے بولو ہونے دستی پہ یہ بابا اور سچے فوجی. عبداللہ سچے حملہ کر دے علی بابا کھٹو آئی سامنے آئی پچھا آئے آخر ضعیفہ کئی مارے پکڑیا گئے گرفتار. فوجیاں پورے گھر نو گھیرے اس نو رسیاں پوائیں رو نہیں تمہیں در بیت میں کسی بھی سیڑھی نہیں پڑھنی میں آپ کچھ سے پرسر کتابیں مشہور کو لکھیا ہوا روایت ان عبداللہ کو رسیاں پوائیں اور ایک سپاہی حسی چاہ کے دی دھی دے دے افتی تلوار لے کے آگر آدم تیزار کی سرو حسین پورے دھیئے علامت حالت علی ایمان سار کسی بغالی دیا بھیڑا سمجھی ہے. حالت یا امام اے سارے قبیلے کی تاری دشمنی عبداللہ نال لے دو نہ روک دے لیکن دین اور رسیہ نہ پوار دے. ایک باری کربلا در موکار آگ قدا سے کربلا اللہ کے بڑی دعا ہے. جیسا کوئی آنا عبداللہ دی دھی دا کوئی آنا جائے آکھیا دھیر عبداللہ نو رسیاں پوا کے ٹر جنگ کر دیا. عبداللہ زخمیں چھوڑ لگا
جنگ کردیاں عبداللہ زخمی ہے، زخمی نے تریدا کی لگڑی عبداللہ جس کو دم گھر تو باہر نہیں رکھے آکس الاتاش حالی الہ شربت من الماء سبیل، کوئی حیدر میں کو گھر پانی میں پلائے جی میں جو اپنے قبیلے دے جوانوں دے جھومڑے دھیک لیتی ہے آدھی ہاتھ جائے میرا زخمی بابا پیسہ ہے میں پیون پانی پلے ہے اس پانی میں پیالہ بھریا ہے فوجی ہاتھ گئے اس رج کے پانی پلایا جو کہ صحابی کی بھی آئی نا حسین کی بھی بنائی پیو کو پانی پلائے وقت نال پوری ہے ہر قدم دیا کہ بابا نہ گھبراؤ بابا بھی سلامت رہی بابا میں تیرے نال پیون ہوا اپنا مطمئن پر ہے کافی دیر کے بعد اپنا محسوس ہے میرے دھیل کے قدمہ کی آواز میں تو گئی میری دھیل کی آواز ختم ہو گئی حکم مار کے ابھی اللہ تعالی سے لعنت کرے ابن زیاد بے فوجی اور میری دھیل مار چھوڑی نے آدھے میں زندہ ہے آدھے تو ہون تک نہ آلئی ہونے روک کیوں گئی ہے سرے فوجیوں تو پہلے دھیدی حکل ہے آدھے بابا میں جوں دیا لیکن ہون آگے نہ آ سکتی کہ آدھے بابا